اللہم صل علی محمد وعلی 16ویں آیت سورہ مبارکہ یوسف کی پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اور ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان الفاظ سے وابستہ مفاہیم پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالب علم ہوں مگر پھر بھی میں نے کوئی 15 تفسیریں دیکھی ہیں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے، اور وہ جو تکرار اور مقررات تھے ان کو حذف کر کے ان ساری تفسیروں میں جو چیز مجھے نئی لگی وہ میں نے یادداشت کر لی اور پھر بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ بعض آیات میں ہمارے بیان میں بعض نکات رہ گئے، کیونکہ پوری دنیا میں ہماری اس نشست کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ہمارے سنی بھائی بھی اس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب سورہ مبارکہ یوسف پہ غور کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ہیں۔ کل کی آیت صرف اور صرف مضمون کو جوڑنے کے لیے میں 2-3 منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گا کہ توجہ کریں۔ اس میں ارشاد یہ ہوا تھا کہ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے حضرت، کتنے جتن کیے حضرت یعقوب نے، کتنا چاہا کہ نہ لے کے جائیں، کتنی کوشش ہوئی کہ نہ لے کے جائیں، بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہمیں یوسف ہمارے حوالے کر دیں، ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے، تفریح کے لیے اپنے ساتھ باہر لے جا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ انا لہو لناصحون، انا لہو لناصحون، انا لہو لحافظون، نحن عصبۃ، کتنے انہوں نے اہتمام کیے، کیسے کیسے الفاظ سے حضرت یعقوب کو سمجھایا، اور حضرت یعقوب کو کیسے کیسے انہوں نے آمادہ کیا۔ یا ابانا لا تامنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ اعتبار کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب نہیں دیتے تھے اپنے بیٹے کو، ان بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے تھے، مگر سارے جتنے بھی ٹیکنیکی، فنی، رسمی اور رائج طریقے تھے وہ سب انہوں نے اپنا لیے۔ یعنی آپ اور میں اگر کسی ادارے کے سربراہ ہوں اور اس ادارے میں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی الجھن پیش آ جائے، اور پھر کمیشن بیٹھ جائے اور یہ طے کیا جائے کہ یہاں مسئلہ کہاں سے تھا، کہاں سے کمزوری رہ گئی تھی، کیوں ایسا ہوا تھا، تو پھر آپ جو سربراہ ہوں گے آپ تو کہیں گے جی میں نے سارے تقاضے پورے کیے، میں نے فنی تقاضوں کو سب مکمل کیا، اس سے ہٹ کر اور میں کیا کر لیتا، میں نے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، اس کے بعد بھی ایسا ہو گیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے حکمت پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں وہ سارے طریقے انہوں نے اپنائے، اور پھر آخر میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ بالکل سالم واپس لوٹے گا۔ مگر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کے لے جانے پر بات جب ہوئی تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تمہارے ہوتے ہوئے میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے دوسرے دن آ کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ تم جو قمیض لے کر آئے ہو، خون بھری قمیض لے کر آئے ہو، اس پہ تو کوئی پنجے کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی تار بھی نہیں ہے، کوئی چاک بھی نہیں ہے، کہیں سے وہ کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، بھیڑیا کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ حضرت یعقوب نے یہ پوچھا تک بھی نہیں کہ یہ کرتا تم سالم کیسے لے کے آ گئے، صرف خون لگا کر لے کر آ گئے اس کے اوپر، کیونکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے، یہ خود بھیڑیے ہو گئے تھے، یہ خود بھیڑیا نما انسان ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں کہ جیسا قرآن نے بیان کیا کہ وہ دکھائی تو وہ انسان دیتے ہوں مگر حقیقت میں بھیڑیوں ہوں، اور وہ بھی بھائیوں کے لیے، وہ بھی عزیزوں کے لیے، وہ بھی اقربا کے لیے۔ یہ سوچنا کہ رشتہ دار کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ کوئی رشتہ دار کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، فریب نہیں کر سکتا، قرآن کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ رشتہ دار بھی نہیں، بھائی۔ مگر میرا سوال، اور مجھے اپنے آپ سے سوال اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ
کہ بھائی اگر بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار اگر رشتہ داروں کے ساتھ، یہ تو بھائی کی مثال دے کے اللہ نے سارے رشتوں کی زبان بند کر دی نا کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بھائی کر سکتا ہے تو چچا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، تایا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، خالہ زاد بھی کر سکتا ہے، وہ فلاں جو جس کے تمہارے دادا اور اس کے دادا بھائی تھے، دو بھائی داداؤں کی اولاد ہو، وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ہو سکتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ ہم بھی ایسا ہی کریں. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسا کر رہا ہو تو کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ نہیں، ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے خود جواب دینا ہے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد کیا اسے یہیں جواب دینا ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا قرآن مجید میں، جب یہ حضرت یوسف کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، کنویں میں پھینک کر آ گئے، چھوڑ کر تو نہیں، پھینک کر آ گئے، تو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے لیے کہا انا اذن لخاسرون، ہم نے بڑا نقصان کیا. یہ کم نقصان ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی مذمت ہو رہی ہے. اتنی طویل مذمت ان کی ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا؟ تو رشتہ دار جب رشتہ دار کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کی مذمت تو ہونی ہے، مگر اس رشتہ دار کو کیا کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو؟ حضرت یعقوب نے نکالا کیوں نہیں بچوں کو گھر سے؟ مار کر آ گئے تھے حضرت یوسف کو، گھر سے نکال دیتے، آئندہ چہرہ بھی نہ دیکھتے. انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں حضرت یعقوب، جنہوں نے حضرت یعقوب کو رلایا. بعض روایات کے مطابق 17 سال روئے ہیں حضرت یعقوب. جنہوں نے سال ہائے سال حضرت یعقوب کو رلایا، وہ بھائی تو ساتھ رہ رہے تھے، وہ تو ساتھ رہ رہے تھے. پھر اور آگے بڑھیے، حضرت یعقوب نے تو علم نبوت سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں، ایک تقاضۂ بشری کے تحت حضرت یعقوب نے تو منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت یوسف نے تو منظر دیکھا، ان پہ گزرا. مگر جب یہ دربار میں آئے، جب وہ عزیز مصر بنے، اس وقت حضرت یوسف کا کیا رویہ تھا؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند تر. بہت بڑا پیغام ہے یہ، احسن القصص ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے سے سیکھو. کچھ بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھائی جب دربار میں یہ پہنچے ہیں تو بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک جو بھائی کو کرنا چاہیے. اب میں اس بحث کو مولا کائنات کی ذوالفقار پہ لکھے ہوئے ایک جملے پر اس گفتگو کو تبدیل کر کے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. مولا کی ذوالفقار کے اوپر جو جملہ کندہ تھا، جو حق ہوا تھا، جو جملہ لکھا ہوا تھا، کندہ ہوا تھا، وہ جملہ یہ تھا، اور تھا بھی ذوالفقار پہ لکھا ہوا. خیال رہے ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی علی کی ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر کبھی بھی ماند نہیں پڑتی وہ تلوار، اس کی دھار کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہزاروں سال بعد بھی امام زمانہ کی منتظر ہے. اس تلوار پر ایک جملہ حق ہوا ہے، ایک جملہ کندہ ہوا ہے، سل من قطعک. جو رشتہ دار قطع رحم کرے تم اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو. بھائی اس سے زیادہ اور قطع رحم کیا ہوگا جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے؟ قطع رحم، رشتہ داری کو توڑنا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب کی روش اور حضرت یوسف کی روش دیکھیے کہ انہوں نے رشتہ داری کو توڑا نہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہرحال کم ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہرحال اس سے کم ہوتا ہے. تو پھر جب اس سے کم ہوتا ہے جو حضرت یوسف کے قصے کے اندر بیان ہوا ہے، تو جب یہاں تعلقات کو نہیں توڑا گیا تو پھر میں اور آپ بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم اس رشتہ دار سے تعلقات کو توڑیں جو تعلقات توڑتا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان ہے، اصلاح معاشرے کا مہینہ ہے، سماج کے اصلاح کا مہینہ ہے. میں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. یہاں ارشاد ہو رہا ہے اس سے پہلے والی آیت میں، 15ویں آیت میں، کل والی آیت جس پہ ہم 2 دن تقریباً رکے رہے، اس پہ آج رکنا نہیں ہے. لیکن فلما ذهبوا به، جب بھائی، یہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اجماع کر لیا. تھوڑی گردن ہلا دیجئے.
تھوڑی گردن ہلا دیجئے بھائی، آپ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل پہ اجماع ہو سکتا ہے، غلط بات پر اجماع ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الفاظ قرآنی ہیں اور تفسیری بیان ہے. جب انہوں نے اجماع کر لیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ انہیں ایسا ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ واضح بات ہے کہ غلط اجماع تھا، روشن بات ہے کہ اجماع خطا پر تھا. بھائی زیادہ کھول کر مجھے بولنے مت دیجئے. جب مولا کائنات نے سنا تو فرمایا وہ اجماع ہی کیسا جس میں اہل بیت کی رائے نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی وجمعوا انہوں نے سب نے اجماع کیا کیا؟ ان یجعلوہ فی غیبات الجب، اسے کنویں کی تہ میں پھینک دیتے ہیں، کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. اب یہ غیبات الجب پچھلے سال کیونکہ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، یعنی یہ لفظ پہلے بھی ایک آیت میں آیا ہے، تو ہم پچھلے سال کی نشستوں میں غیبات الجب کی تفسیر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر طاقیں بنی ہوئی تھیں، اس کنویں کے اندر جگہیں بنی ہوئی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں چھپنے کی جگہ ہو، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، اس والے کنویں میں ہم اسے پھینک دیتے ہیں. غیبات الجب. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ادھر بھائیوں نے یہ کیا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یوسف پر وحی کی. اور کیا وحی کی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، متوجہ کیا کہ ان بھائیوں نے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان بھائیوں نے کیا کیا ہے. کل جناب منور عالم صاحب صحافی محترم نے، ادیب محترم نے ایک سوال کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت یوسف کے حسن کے حوالے سے تو کچھ بات ہونی چاہیے کہ حضرت یوسف کا حسن ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، اور ایک حسن یوسف ایک جو ہے وہ مثال ہے، استعارہ ہے، مثال ہے. اور لوگ کسی کے حسن کی اگر تعریف کرنے لگتے ہیں تو حضرت یوسف کے حسن، تو یہ حسن ایک مزیت تھی حضرت یوسف کی، ایک فضیلت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک جمال تھا، ایک آپ کی صفات میں سے ایک صفت تھی. تو یہ جو حسن تھا نا حضرت یوسف کا، تو بعض بچے بھی جب اپنا کچھ ناک منہ ذرا چھوٹا بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس بچے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم اس جیسے کیوں نہیں ہیں، اور وہ بچہ ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے. اور اگرچہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بد سے بدصورت بھی آئینے کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ اپنی مخلوق کو مطمئن رکھا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے، ورنہ تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب کسی کی ناک کان تو کاٹ کے اپنے یہاں لگائی نہیں جا سکتی، تو کچھ ہو تو سکتا نہیں تھا. تو مگر یہ جو کیفیت ہے نا حسن کی، تو بعض جن کے ہاں حسن کی کمزوری ہو، وہ حسن سے حسین لوگوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جناب منور عالم صاحب کے ایک جملے سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مت حسد کیا کرو، مت. بھائیوں نے بھی تو یہ کیا نا، ان سارے بھائیوں سے زیادہ حسین تھے حضرت یوسف. تو بھائیوں نے ایک سبب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ایک سبب ان کا حسن تھا. تو حسن لینے کی تو کوشش کوئی کرے، اور حسن کے جو پھر تقاضے ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، پھر حسن کی پریشانیاں ہیں، پھر حسن کے مسائل ہیں، پھر حسن کے مصائب ہیں. کہاں کہاں حضرت یوسف کے حسن نے انہیں پریشان نہیں کیا. وہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں زلیخا نے زندان میں ڈلوایا. یہ سارے مسئلے حسن ہی کے تھے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر. کتنی پریشانیاں اٹھائیں حضرت یوسف نے اس حسن کی وجہ سے. میر صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے کہہ دیا، تو اب یہ تو حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں.
جب زلیخا نے گرتے پڑتے حضرت یوسف کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کیا کروں اے یوسف، میرا تو حال تم نے بگاڑ دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف۔ اچھا، حسن پر حسن یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا مکالمہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ امام جعفر صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانے کا واقعہ ہو۔ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ دروازہ وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اہل سنت کے بڑے معتبر نام امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے آ کر کہا کہ جب آپ نبی کا قول سناتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے فلاں نے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا۔ لیکن جب جعفر صادق کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو امام اعظم تو وہ تو بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور آپ راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے اور نبی کے زمانے میں راویوں کا فاصلہ ہے، تو وہ راویوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا خبردار، آئندہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں، جن کے بارے میں تم یہ بول رہے ہو انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب حسن پر حسن یہ ہے کہ اس داستان حسن کو حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے یہ اظہار کیا اپنی محبتوں کا، تو انہوں نے فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ حسن و وجہ کا یا یوسف، اے یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور فرمایا کیفا وجدت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا یقال لہ محمد۔ تمہارا کیا حال ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہارا کیا حال ہوتا اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، جن کا حسن بھی مجھ سے زیادہ، جن کا خلق بھی مجھ سے اچھا، جن کی شکل مبارک، روح مبارک بھی مجھ سے زیادہ اچھی، اگر تم نے انہیں دیکھ لیا ہوتا جنہیں اس زمانے میں محمد پکاریں گے۔ اللہم صلی علی۔ وہ روایت ختم نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ بیٹھ جائے تو میں سناتا ہوں، دو چار لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب یہ حضرت یوسف نے بیان کیا اور زلیخا نے سنا کہ آپ ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں الفاظ بھی کیسے کہ تمام تر حقیقتوں اور حقائق کا اظہار، تو کہنے لگی زلیخا کہنے لگی کہ صدقتا یا یوسف، تم نے سچ کہا، وہ تم سے زیادہ حسین ہے، وہ تم سے زیادہ خوبرو ہیں، وہ تم سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ فرمایا کیفا علمت، اب وہ الفاظ جو امام جعفر صادق کے ہیں، کیفا علمت انی صدقتو، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم ان کی بات کر رہے تھے نا، اب ان کی محبت میرے دل میں تمہاری نہیں ہے۔ اللہ، جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا کہ اب ان کی محبت میرے دل میں ہے، فوراً فرشتہ نازل ہوا، اے میرے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیا، یہ میرے محمد سے پیار کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آپ لوگوں، آپ کی سماعت مجھے آمادہ کرتی ہے. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. جی. اور پھر وہی نازل ہوئے، اے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیے اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے. ایک جملہ ضرور کہوں گا، یا اللہ ہم کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں. زلیخا تو ایک نبی کی گناہگار تھی، تو نے مصطفیٰ کے صدقے میں اسے معاف کر دیا. یہ سارا مجمع تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے علی اور محمد سے پیار کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور پھر حکم ہوا کہ اے یوسف، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اس کا حسن پلٹے گا اور آپ اب اس سے شادی کریں گے. اور پھر اعجاز سے حضرت یوسف نے اپنے معجزے سے، اللہ کے حکم سے ان کا حسن پلٹایا. میں ایک اور جملہ یہاں کہنے کا دل کر رہا ہے کہ اگر کوئی سرکار سے پیار کرے، نبی کے علی سے پیار کرے، نبی کے حسنین سے پیار کرے، نبی کے دل فاطمہ زہرا سے پیار کرے، تو اللہ کیسے اس کے کردار کا حسن نہیں پلٹائے گا؟ یہ حسن ہمارا کردار کا ظاہری حسن تو بہرحال زوال پذیر ہو جاتا ہے. وہ کون سا حسن ہے جو زوال پذیر نہیں ہوتا؟ جی وہ کردار کا حسن ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد ابن حسن جاچوی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد آیت اللہ خمینی کو یاد کیا جا رہا ہے. اتنی مدت گزرنے کے بعد ابھی کچھ دن پہلے مولانا محمد عون نقوی، حضرت علامہ طالب جوہری کو یاد کر رہے ہیں نا. اب کردار کا حسن کبھی مرنے نہیں پاتا، کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کردار جوان رہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسن نے کہاں کہاں پریشان کیا، کہاں کہاں آزمائشیں حضرت یوسف کی ہوئیں، کہاں کہاں حضرت یوسف کو امتحانات میں مبتلا کیا اسی حسن نے. جی کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوا، آگے کی آیات میں ہے، اسی وقت کے لیے رہنے دیجئے. اب کیا کریں کہ کیونکہ یہ الفاظ کے حسن پرور اور حسن کی پرورش کرنے والی شخصیات بیٹھی ہیں. سبحان اللہ. کہ حسن حضرت یوسف ایک میں نے عرض کیا کہ استعارہ ہے، ایک عنایت، ایک کنایہ ہے، ایک نشانی ہے. ورنہ تو جس علی و بطول کا بڑا بیٹا حسن اور چھوٹا حسین ہو، ان علی و بطول کے مقام حسن کا کیا کہیں، پھر سرکار دو جہاں کا مقام حسن کیا ہو. جی اور ایسا حسن کہ کیا کریں کہ بات منور بھائی آپ نے اب آپ ہی سنبھالیے گا کہ اگر آج یہی گفتگو رہ جائے تو کہ یہ جو حسن ہے نا، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے اور انسان کی اپنے لیے کمزوری ہے. یہ حسن بین بھی ہے اور حسن آرا بھی ہے. جی اور ہاں حسن کی دو کیفیتیں ہیں، حسن بینی اور حسن آرائی. جی یہ جو آج جوان اپنے آپ کو بنا سنوار کے بناؤ اور سنوار کے ساتھ اور بنا کر اور سنوار کر باہر نکلتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. اور مگر جوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بات جوان کی ہو رہی ہے، یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. یعنی آئینہ حسن بینی کا ذریعہ ہے، اور باہر نکل کر اپنے آپ کو اچھے اچھے کپڑوں میں، اچھے اچھے انداز میں یہ حسن آرائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بھی تو جمیل ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. میں اور آپ جب اپنا حسن دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں، اور آئینہ بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک جلا سے، ایک کثیف مادہ سے. اگر صرف جلا ہو اور کثیف مادہ نہ ہو تو یہاں والا یعنی خود تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا، وہاں والا دیکھ لے گا.
اگر صرف اور صرف جلا ہو آئینہ میں اور کثیف مادہ نہ ہو، کثیف مادہ بھی چاہیے، جلا بھی چاہیے، تو میں اور آپ اگر آئینہ بنائیں تو دو چیزوں سے بناتے ہیں، جلا اور مادہ۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی حسن بینی کیسے کرتا ہے؟ اللہ جب اپنی حسن بینی کرتا ہے تو اس نے بھی 14 آئینے بنائے، ایک جانب نور رکھا ہے، ایک جانب بشریت کا مادہ رکھا، اور پھر انہی کے ذریعے سے حسن آرائی بھی کرتا ہے۔ لہذا دنیا جہان میں یہ جو انبیاء کرام، اولیاء الہی اور خاص طور پر ائمہ اہل بیت کی مزارات ہیں، یہ اللہ کے حسن کی حسن آرائی ہے۔ البتہ شدت و ضعف پایا جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کے ہاں جو حسن ہے وہ بہرحال حضرت شہباز قلندر میں نہیں ہے۔ اس لیے شہباز قلندر جہاں سوئیں گے وہ سیون شریف ہوگا، اور علی جہاں سوئیں گے وہ نجف اشرف ہوگا۔ شدت و ضعف۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو حضرت یوسف کے ساتھ، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حسن بینی اور حسن آرائی اگر فطری مسئلہ ہے، جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حسن بینی اور حسن آرائی فطری مسئلہ ہے، اور فطرت جو ہے وہ اللہ کی ودیت کی ہوئی ایک عنوان کیفی عنوان ہے، ایک کیفیت کا عنوان ہے، کیفی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فطرت کے اندر رکھا ہے کہ حسن بینی بھی ہے، حسن آرائی بھی ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے اگر ایسا کچھ کر رہا ہے تو پھر بزرگوں کو اس پہ اعتراض کیا، علماء کو اور فقہا کو اس کے اوپر اعتراض کیوں؟ اگر یہ باہر نکل کر اپنی حسن آرائی کر رہا ہے تو پھر اعتراض کیوں؟ تو اس کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ جیسے حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے، ایسے ہی بھوک اور پیاس بھی فطرت ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے، پیاس لگے گی یہ فطرت ہے، بھوک لگے گی یہ فطرت ہے، جنسی طلب ایک فطرت ہے، حسن بینی حسن آرائی ایک فطرت ہے۔ بس جو فطریات ہیں ان کے ساتھ پروردگار عالم نے کنٹرول رکھا ہے کہ فطرت اگر بے لگام ہونے لگے، بھائی پیاس اگر فطرت ہے تو جو چاہے پی لیں، بھوک فطرت ہے تو جو چاہیں کھا لیں، جس کا چاہیں کھا جائیں۔ یہ فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو فطرت پر لگام کو شریعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ تم حسن آرائی بھی کرو، حسن بینی بھی کرو، مگر یاد رہے کہ معاشرے میں فساد تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ تم بند سنور کے ضرور نکلو، مگر یاد رہے کہ تمہارے بند سنور کے نکلنے سے فساد ہوگا تو ہم روکیں گے۔ جس روڈ پر ایک بے پردہ عورت کو چلنے کا حق ہے، وہاں ایک بے حیائی روکنے والے کا بھی تو حق ہے۔ وہ روڈ جہاں تمہارا ہے محترمہ، وہ روڈ اس کا بھی تو ہے جو معاشرے میں بے حیائی نہیں چاہتا۔ تو تم اپنے گھر میں تو یہ اختیار رکھتی تھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وال۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی؟ واہ، ہم کہاں ہوتے اگر حسن حدیث نے اس سے بڑی بات کی۔ مائک لے، مائک۔ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، درود پڑھ کے نہ دیکھیں، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں۔ دوبارہ۔ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں۔ واہ، آپ یہ مائک پہ کہیے۔ دہر جو جلوہ یکتا یہ معشوق ہے۔ اسد اللہ خان غالب، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔
ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. بھائی ان اہل ذوق نے مجھے اہل ذوق نے میرے ذوق کو پھڑکایا ہے. یہ مصرع نہیں ہوا ہے. جی یہ جو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ جو حضرت موسیٰ نے فرمایا رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، چاہتے ہو تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سالم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سالم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے. یہ حسن، یہ پوری کائنات ایک حسین کی حسن کا اظہار ہی تو ہے. جی جز یہ پوری کائنات ایک حسین کے حسن کا اظہار ہے. یہ جو اس نے پوری کائنات کے اندر اپنی صنعت کو رکھا، وہ 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھ دیا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وہ جو اس نے پوری کائنات میں اپنا حسن بکھیرا، اس نے یہ 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھ دیا. تو وہ A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بھی ہنر ہے، مگر چاول کے دانے پہ کوئی لکھ کے دکھائے. اللہ نے جو 6 فٹ کے بدن میں نظام ہاضمہ، نظام دافعہ، نظام جاذبہ قرار دیا، وہ چیونٹی میں بھی قرار دیا، وہ اس نے چیونٹی میں بھی قرار دیا. یہ حسن اس کے حسن کا اظہار ہے، اس کی صنعتوں کا اظہار ہے. اب وہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اے اللہ ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے تیرا دیدار چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اچھا، لن مولانا تشریف فرما ہے عربی ادب کے اندر ان لن کے اذن یہ حروف ناصبہ بھی ہیں، اور لن نفی ابد کے لیے آتا ہے. یعنی ابدی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور آ جائے، میں دروازہ بند کر رہا ہوں، تم سے کہلوا کر دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اور اگر دیکھنے کا شوق ہے تو پھر ایک میں کام کرتا ہوں، انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اگر پہاڑ سالم رہ گیا تو پھر تم بھی شاید دیکھ لو مجھے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے فتجلی ربہ، اللہ نے اپنے حسن کا، بھائی میں حسن سے باہر نہیں ہوں، اللہ نے اپنے حسن کی ایک جلوہ آفرینی، جلوہ نمائی. اللہ نے اپنے حسن کی جب جلوہ نمائی فرمائی نے پہاڑ پر، تو خر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ دکا ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش سے بیدار ہوئے، تھکے تو نہیں آپ، جب ہوش سے بیدار ہوئے تو 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. اور اگر کوئی کہتا کہ آپ نے کیسے دیکھ لیا تو فرماتے تھے کہ میں ایک جلوہ دیکھ کر آیا ہوں. جو اللہ کا صفاتی جلوہ دیکھے تھکے نہیں، جو اللہ کا صفاتی جلوہ دیکھے تو اس کی آنکھیں تو ایسی ہو جائیں، اور جو معراج پہ اللہ کا ذاتی جلوہ دیکھ کر آیا. سبحان اللہ. بلندتر صلوات. ہاں مائک لیجئے. اب جو آپ کر رہے ہیں کہ جو مدر بھائی نے شعر پڑھا، اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب نے ایک اور جملہ کہا بڑھ کے آکے کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا. کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. واہ. اب جسے اللہ اپنا محبوب بنائے اس کا جلوہ کیا ہوگا.
میں تھکا نہیں ہوں، میں اپنے مضمون میں تھکا نہیں ہوں. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی